چڑیا اور اس کی بیٹی من من گھر سے باہر گئی ہوتی ہیں اور پیچھے سے چڑیا کے گھر پر کالو کوا قبضہ جما لیتا ہے۔ اور چڑیا جب گھر آتی ہے تو آگے دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ابھی موجود تھا۔ جب چڑیا اندر جاتی ہے تو اس کے گھر میں کالو کوے نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ ارے چڑیا، یہاں سے بھاگ جا، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کالو کوا چڑیا کو ایسا کہتا ہے اور چڑیا کو اس کی معصوم بچی کے بارے میں دھمکی دیتا ہے کہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ پھر چڑیا کمزور تھی، چڑیا اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے اور ایک درخت پر جا کر رہنے لگتی ہے۔ ارے کتنا ہی مزہ آیا مجھے اس چڑیا نکمی کا گھر ہتھیانے میں۔ اب میں اس گھر میں رہوں گا۔ پھر چڑیا اپنا گھر ایک درخت پہ بناتی ہے۔ ارے بیٹی، وہ کوا بہت ہی زیادہ چالاک تھا، اس لیے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ بیٹی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، کوا تجھے کچھ نقصان نہ پہنچا دیتا۔ چڑیا ایسے اپنی بیٹی من من کو کہتی ہے۔ ارے نہیں ماما، وہ گھر ہمارا تھا۔ ارے نہیں بیٹی، ضد نہیں کرتے، وہ گھر ہمارا تھا، اب نہیں ہے۔ ایسے ہی دونوں ماں بیٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور بارشوں کا موسم آ جاتا ہے۔ بارشوں کا موسم کی وجہ سے سب پکشیوں نے اپنے گھر مضبوط اور پکے بنا لیے تھے۔ ایسے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز آندھی کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے اور چڑیا کا جو کچا گھر تھا وہ زمین پر جا گرتا ہے اور چڑیا بالکل اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے۔ اور لاڈو چڑیا اور کبوتر بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لاڈو چڑیا اور کبوتر کا بھی گھر زمین پر جا گرتا ہے کیونکہ آندھی اور بارشیں کافی تیز تھیں۔ اور لاڈو چڑیا بہن، اب ہم کیا کریں، ہمارا تو گھر زمین پر گر گیا۔ ارے کبوتر بھائی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم کوے کے پاس جاتے ہیں، کوے کی ہم نے ہمیشہ مدد کی ہے۔ پھر کبوتر اور لاڈو چڑیا کوے کے گھر پر دستک دیتے ہیں اور چڑیا کبوتر کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ارے کالو بھائی، میں لاڈو چڑیا ہوں، میں آپ کے پاس آئی ہوں مدد مانگنے کے لیے۔ پلیز کالو بھائی، آپ ہماری مدد کریں، میں نے ہر مشکل دنوں میں آپ کی مدد کی ہے۔ لاڈو چڑیا ایسے کوے کو کہتی ہے پر کوا چڑیا کی ساری بات سن کر بھی ان سنی کر دیتا ہے اور چڑیا دکھی دل سے کالو کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے کبوتر، یہ لگتا ہے کہ دونوں سو گئے ہیں۔ پھر چڑیا اور کبوتر ایک تنے کے نیچے پوری رات گزارتے ہیں۔ ماما، ہمارا گھر تو ٹوٹ گیا ہے، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، ماما آپ کچھ کریں نا۔ چڑیا کی بیٹی نن چڑیا کو ایسا کہتی ہے۔ چڑیا کہتی ہے، ارے بیٹا، صبر سے کام لو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ پھر چڑیا ادھر ادھر کچھ چیزیں تلاش کرتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے۔ اسے ایک کیلے کا باغیچہ ملتا ہے۔ وہ کیلے کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے پنجوں میں اٹھا کر اپنی بیٹی نن کی طرف لے کے آتی ہے کہ وہ انہیں اس بارش میں بچنے سے مدد کریں گے۔ پھر وہ اپنی اور اپنی بیٹی کے اوپر ایک چھت بناتی ہے جو ان کو بارشوں سے بچاتی ہے۔ اور چڑیا کافی سمجھدار تھی۔
ارے بیٹی یہ دیکھو کتنا ہی اچھا ہو گیا، ہم قبل بارش سے تو بچیں گے۔ دیکھا بیٹی، جس کا دل صاف ہو اس کا دل اللہ پاک ہمیشہ ہی اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں آپس میں ایسے باتیں کر رہی ہیں اور بارش زوروں سے جاری تھی۔ ایسے ہی آندھی اور بارشوں کا سلسلہ تیزی سے جاری تھا اور بارش دن رات لگی ہوئی تھی۔ سب پکشی پرندوں کے گھر جو کمزور تھے وہ تو گر چکے تھے اور جن کے مضبوط تھے ان کے گھر ابھی تک ٹکے ہوئے تھے۔ پھر ایسے ہی کبوتری کے گھر میں کبوتر اور چڑیا دونوں رہنے لگتے ہیں۔ ارے لالی کبوتری بہن، آپ کا دھنیہ واد، آپ نے میری اور کبوتر کی مدد کی۔ ہاں ہاں لالی کبوتری، آپ کا دھنیہ واد۔ ارے نہیں نہیں، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں تو تم لوگوں کو ایسے ٹھنڈ میں دیکھ نہیں پائی۔ اچھا لالی کبوتری بہن، آپ کا شکریہ، یہ پیسے لیں اور آپ رکھ لیں۔ پھر لاڈو چڑیا لالی کبوتری کو کچھ پیسے دے دیتی ہے۔ لالی کبوتری ان پیسوں سے کچھ گندم کے دانے خرید کے لے آتی ہے جو ان کو کھانے پینے میں بہت ہی زیادہ مدد دیتے ہیں ان بارشوں کے دنوں میں۔ ایسے ہی بارشوں کی تیز آندھی اور ہواؤں کے ساتھ کوے کا بھی گھر زمین پر جا گرتا ہے اور کوا بھی گھر کے نیچے آ کر کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ ارے ارے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہائے میں مر گئی، میں کیا کروں؟ ارے ارے کوی، میرا تو لاک کا دہی نکل گیا۔ ارے کوی میں کیا کروں، ہائے ہائے میری کمر پر اب کون مرہم پٹی کرے گا، ہائے ہائے میری کمر۔ دونوں ایسے باتیں کرتے ہیں اور دونوں کا گھر بھی زمین پر گر جاتا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف لالا چڑیا اور اس کی بیٹی بھی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ان کے پاس بھی ایک بزرگ کوا جاتا ہے جو بہت ہی سمجھدار اور نیک دل کا کوا تھا۔ بزرگ کوا کہتا ہے، ارے چڑیا، تم اس بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ ارے بزرگ کوے، ہمارا گھر ایک کوے نے ہتھیا لیا ہے اور مجھے دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو جان سے مار دوں گا۔ ارے چڑیا، چلو تم میرے گھر اور میرے گھر میرے ساتھ رہنا، جب بارشیں ختم ہوں گی تو تم اپنا گھر نیا بنا لینا۔ ارے دھنیہ واد بزرگ پکشی، ایسے ہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ ارے ہاں ہاں میری بیٹی، چلو تم میرے ساتھ۔ پھر ایسے ہی لالو چڑیا کو اور اس کی بیٹی کو وہ بزرگ کوا اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جاتا ہے اور وہ دونوں ماں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اس بزرگ پکشی کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہیں۔ پھر ایسے ہی وہ دونوں بھی اس بزرگ پکشی کے ساتھ رہنے لگتی ہیں ان بارشوں کے دنوں میں، اور بزرگ پکشی ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور کالو کوے کو کوئی بھی اپنے گھر رہنے کی جگہ نہ دیتا۔ ایسے ہی پھر بارشیں تھم جاتی ہیں اور سب جگہ ہریالی دوبارہ سے ہو جاتی ہے اور جنگل میں ہر جگہ کھانا پینا بھرپور موجود ہو جاتا ہے اور سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے، جیسے اس بزرگ کوے نے اس چڑیا کی مدد کی تو دوسری طرف
لالی کبوتری نے لاڈو چڑیا اور کبوتر کی مدد کی۔ دونوں نے ان کی مدد کی اور ان کو اپنے گھر میں رہنے کو شرن دیا، اور دوسری طرف کالو کوے کا گھر جب زمین پر جا گرا، اس کو اپنے گھر میں کسی نے رہنے نہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔